فیصل صاحب، آپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں بھی فارورڈ بلاک بن چکا ہے. کتنے لوگ ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیادی ریزرویشنز کیا ہیں، یہ جو گروپ بنایا ہے انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بن چکا ہے، لیکن میں نے کہا مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ شاید کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اور شاید وہ بن بھی جائے. ریزرویشن تو آپ کے سامنے ہے. بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو رویہ ہے لیڈرشپ کا، اس سے نالاں ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ممبران آئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے اطلاع ملی ہے، میں کنفرم ابھی نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی ہو جائے کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. نہیں، یہ کے پی میں ہے، پنجاب کی حد تک ہے، فیڈرل میں بھی ہے، کہاں سے اطلاع آئی آپ کو؟ میں نے تو کے پی کی بات کی ہے. آج میں نے کے پی کی بات کی کہ مجھے کے پی کی اطلاع ملی ہے کہ ایسا کچھ ہونے کو شاید جا رہا ہے، لیکن آئندہ چند میں پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے کیا نہیں. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ فارورڈ بلاک بنتا ہے تو اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوگی؟ وہ تو 2/3 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں، فارورڈ بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ 2/3 نہیں ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، کیونکہ اس وقت جو ہے ریزرو سیٹوں کے سمیت اپوزیشن جو ہے 52 سیٹوں کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ 90 سیٹوں کے ساتھ ہے. تو جو ہے صرف جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کم از کم یہ نہیں کہا کہ ہم گروپ اپنی لیڈرشپ سے، ان کے رویوں سے نالاں ہیں، خفا ہیں، ناراض. تو وہ اب ان کی پارٹی ہے، ان کا اپنا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا دیکھیں جی، الیکشن کے نتائج تھے، اس کے تحت تو ان کو 2/3 میجارٹی ملی. بعد میں یہ مخصوص سیٹوں کی وجہ سے آپ کی سیٹیں بڑھ گئیں، ورنہ اپوزیشن تو 17 سیٹوں پر مشتمل تھی. خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، آپ لوگ اور مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ قومی مفاہمت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ قومی مفاہمت کی ضرورت کے پی میں نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں دہشت گردی ہے، وہاں ماضی کے مسائل ہیں جو موجود ہیں، وہ آپ بھی فیس کرتے رہے، اے این پی بھی فیس کرتی رہی، اب ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ جو محاذ آرائی کی سیاست ہے اور فارورڈ بلاک کا بننا ہے، یہ آپ کے صوبے کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں، وفاق کبھی نہیں چاہے گی کہ صوبے کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو. ہم کبھی نہیں چاہیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی کہ صوبے کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو. اور خاص کر میں اس صوبے سے میرا تعلق ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے صوبے اور مرکز کے درمیان کنفرنٹیشن ہو، کیونکہ اگر کنفرنٹیشن ہوگی میرے صوبے کی ترقی نہیں ہوگی. ہم نے جو فاٹا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے 100 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے ڈیولپمنٹ کے، وہ اس ہوں گے. ہمارے جو پیسے وہ نہیں ملیں گے، ترقیاتی کام نہیں ہوں گے. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم نے شروع کی تھی، اب دیکھیں آج بھی ہمارے دوست ملک چائنا کے 5 جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے آج دوبارہ جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہاں پر جو لانڈر کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا کی، وہ سب کے سامنے ہے. لیکن جب یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اگر ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہونے دیں، تو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کہتے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے تو پہلے بھی وار آن ٹیرر میں جو جنگ لڑی، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی، کافی حد تک امن آ چکا تھا. لیکن ان لوگوں کو واپس آباد کس نے کیا تھا اور کن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ اور آج وہ ہتھیار اٹھا کر جو ہے وہ آج میرے سیکورٹی فورسز کو، میرے پولیس کے نوجوانوں کو، پولیو ورکرز کو، شہریوں کو، ہمارے 2 ممالک کے شہریوں کو اگر وہ اس طریقے سے دہشت گردی کے شکار ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے بھی بڑی چیز ہے. تو لیکن ہم نہیں چاہتے کہ صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہو، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی ہمیشہ یہ چاہتی رہی ہے کہ کنفرنٹیشن ہو. لیکن ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ ہماری صوبے کی ترقی اچھی بات ہے. 2 ملاقاتیں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان ہوئی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھوں، پروگرام سے باہر نکلوں، آپ کے اوپر میں گالم گلوچ، آپ کے اوپر میں ایسی باتیں کروں، تو کہاں پہ وہ چیزیں وہ چلتی ہیں پھر. اچھا کونی صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو آج شانگلہ کا افسوسناک واقعہ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری روکنے کی سازش ہے، یا صرف کے پی کے میں ایک دہشت گردی کی فضا پیدا کر کے وفاقی حکومت کو مفلوج کرنے کی سازش ہے؟
دیکھیے چائنا اور پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور سی پیک جو ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بولتا ثبوت ہے، اور ماضی میں بھی یہ کوشش رہی ہے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جائیں۔ صرف سی پیک نہیں، وہاں پر جو باقی ہمارے ہائیڈل پروجیکٹ شروع ہیں خیبر پختونخوا میں، ان پہ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ ان کو سبوتاج کیا جائے۔ ہمارے ملک دشمن عناصر اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں، اور خاص کر جب ہماری حکومت آئی، ہمارے ہمیشہ ہو رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات اچھے رہیں۔ لیکن ہم ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا جو واقعہ ہے بالکل اسی تناظر میں ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ چین اور پاکستان کے تعلقات اور مضبوط ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ترقی کی راہ پر جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہے گامزن ہوں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کی مخالف قوت جو ہے وہ افغانستان یا ایران نہیں ہے، وہ کو اور ہے، جو ابھی ڈونلو نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو لیکن ہماری ایسا لگتا ہے کہ پالیسی امریکہ کے حوالے سے تھوڑی شفٹ کر گئی، اور ہم بجائے اس کی طرف اشارہ کرنے کا، یہ سمجھنے کے کہ جی کوئی بڑی گرینڈ گیم کا ہم حصہ بن رہے ہیں، ہم افغانستان پر ہی سارا بوجھ ڈالتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہم سوچیں گے، لیکن جب اگر ایک چیز ہو رہی ہے جو افغانستان سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو باقی ایلیمنٹس ہیں اس کو بھی جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں بھی تو آپ نے سی پیک کو کس طریقے سے ہینڈ بریکیں کھینچ لی گئی تھیں، کوئی کام سی پیک کے حوالے سے نہیں ہو رہا تھا، بالکل سست روی کا شکار تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چائنا کی جو ہے تحفظات کتنے زیادہ تھے۔ لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاننا چاہتے، اور ہم یہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے چینی مہمان ہیں ان کو بھی ہم تحفظ دیں، اور ہم اس چیز کو آگے بڑھیں، ہمارے درمیان جو ہے وہ خلا یا ہمارے درمیان جو مس کمیونیکیشن کا وہ ایلیمنٹ ہے وہ نہ ہو، اور ہم اس چیز میں آگے بڑھیں۔ جی اچھا، ایک ایشو اس وقت بنا ہوا ہے کہ فیصل واوڈہ صاحب کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں، انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی آزاد حیثیت میں، تو پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ آپ ان کو کامیاب کرائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ آپ کے ووٹوں کے بغیر تو دونوں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پروپوزر سیکنڈر ان کے تھے، اور ان کی ہی سپورٹ سے جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کل بھی میں نے ایم کیو ایم کے ایک رہنما کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ انہوں نے جتنی امداد ہم سے مانگی ہم نے دی ہے، لہٰذا پارٹی لیڈرشپ نے وہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہے۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم نے اپنی پارٹی کی جو ٹکٹس ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں اور فائنل ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن پھر بھی پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ ہوگا، لیکن وہ جو میرے خیال میں وہ ایم کیو ایم کی سپورٹ سے جو ہے شاید وہ الیکشن لڑے، اور ایم کیو ایم بھی شاید ان کو ووٹ دے، لڑ تو وہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں، لیکن شاید ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کرے۔ آپ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوگی؟ اب تک تو مجھے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ ہماری ٹکٹ تقسیم ہو چکی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں، چاہے وہ جنرل پہ ہیں، چاہے وہ خواتین کی سیٹوں پہ ہیں، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹوں پہ ہیں، اور کاکڑ صاحب میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ تو بلوچستان کی ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ادھر بھی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پارٹی کینڈیڈیٹس فائنل کر لیے ہیں تقریباً، اور اس پہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ سارے آ چکے ہیں۔ کاکڑ صاحب غالباً بلوچستان میں پارٹی اور پی ایم ایل این کے سپورٹ سے، میرے انفارمیشن کے مطابق جو کہ میں بھی کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، ان کی سپورٹ سے شاید وہ واپس انٹر بنے۔